الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا چند ایام بچے ہیں جو ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ان عملوں کو کریں جو ہمارے رب کو محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں یہ کہہ دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے اور اس محبت کے عوض میں ہم اپنے نبی کی اتباع کرے، پیروی کرے، اس کی فرما برداری کرے، انعام کیا ملے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ آج ہم لوگ جو خطبہ جمعہ ہے وہ محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ آج تو دنیا میں ہر بڑے پیسے والے، ہر بڑے پوسٹ والے کہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، ان کے محبوب بن جائیں۔ کبھی کسی کے دل میں اس چیز کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کے محبوب کیسے بنیں۔ دعویٰ تو تمام لوگوں کا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی بات یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور ہم کون کون سے ایسے عمل کریں جس کے ذریعے سے ہم اپنے نبی کی اتباع کریں اور اس اتباع کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے۔ یہ 4 نکات پہ آج بات ہوگی۔ محبت یحبّ یحبّ سے آتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی کو محبوب بنانا، کسی کو اپنے قریب کرنا۔ محبت ایک ایسی نعمت ہے،
اس نعمت کی قدر اس شخص کو ہوگی جو محبت سے محروم ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی یہ کہتے ہیں کہ 4 معنی یعنی 5 محبت کی قسمیں ہیں۔ جب تک انسان کے اندر وہ پیدا نہ ہو، انسان پوری طرح سے اس چیز سے محبت نہیں کر سکتا۔ پہلی قسم البیان للصفا، صاف دل کے ساتھ، پوری طرح سے دل کو صاف کر کے سفید دل سے محبت کی جائے۔ اللزوم للصفات، اس محبت کو اپنے لیے لازم پکڑے کہ وہ ہماری زندگی میں اس محبت کو ہم لازم پکڑے۔ تیسرا العلو، تمام چیزوں میں وہ محبت فائق ہو، اونچی ہو۔ الحب، وہ محبت ہمارے زندگی کا مقصد بن جائے۔ الحفظ والامان، ہم اس محبت کی حفاظت کریں۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں ان 5 معنوں کے ساتھ جو بھی انسان کلی طور پر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس چیز سے اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی جس میں بسی ہو، وہ انسان اللہ کے محبت کو پا سکتا ہے۔ اور محبت کی 2 ہی قسمیں ہیں، طبعی اور اختیاری۔ طبعی محبت اس محبت کو کہتے ہیں جو انسان اور جانور کے اندر بھی ہوتی ہے۔ انسان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، چرند پرند جو ہے تمام اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اختیاری محبت جو اللہ رب العالمین صرف اور صرف انسانوں کو دی ہے، جو انسان اس چیز میں جانور حیوانات اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اس محبت انسان جو کرتا ہے اپنے اندر تو اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، چنتا ہے اس چیز کو۔ اور اس چیز میں بیان کیا گیا ہے کہ 10 معنی محبت کے ہیں، 10 مراتب ہے جو علاقہ سے شروع ہوتا ہے جب کسی کو انسان چاہنے لگتا ہے۔ ارادہ اس محبت کو کہتے ہیں جب انسان کے دل میں کوئی بس جاتا ہے۔ شغف ہے، غرامہ ہے، یہ تمام محبت کی قسم ہے۔ اسی محبت کی قسم میں ایک محبت جسے لوگ عشق کہتے ہیں۔ یہ عشق ایک بگڑی محبت ہے جو انسان کا جب محبت کا مزاج بگڑ جائے، یہ بگڑی محبت جو ہے، جو شریف نفس انسان اس چیز کو نہیں کرتا۔ جب انسان ہر چیز کی ذلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس چیز میں بھی اپنے آپ کو عزت سمجھے، اسے تعبد کہتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کے قربت چاہتے ہیں۔ تو یہ محبت جب ہمارے دل میں ہوتی ہے تو یہ محبت کا 9واں درجہ ہے، اور 10واں درجہ خلت کا۔ خلت کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین خلیل بنا لے، یا انسان جس کو اپنا خلیل بنا لے، اس کے بعد اور کوئی چیز بھی اس سے بڑھ کر محبوب نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے بیٹا مانگے تو اللہ رب العالمین نے اس کے دعا کو قبول کر کر اس کے بیٹے دے دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سوچا کہ یہ تو میرے بندے ہیں، ابراہیم میرے خلیل ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے بیٹا پا کر وہ اپنے رب کو بھول گئے۔ فوراً رب کا یہ حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو تم قربان کر دو۔ محبت سچی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکل گئے اور گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ابراہیم قد صدقت رویا، تم نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ محبت سچی تھی، اللہ نے بیٹے کو بھی بچایا، باپ کو بھی وہ انعام دیا اور اسے خلیل اللہ بنایا۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے، کیسے انسان سمجھے گا کہ رب اس سے محبت کرتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جب اللہ رب العالمین اذا حب عبد، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ابتلا، اسے آزماتا ہے، آزمائش میں اسے ڈالتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو محبوب کرتا ہے، احب بلاد اللہ حسن الخلق، اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے اس کا اخلاق سب سے بہتر کرتا ہے۔
جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان پہ یہ آواز لگاتے ہیں. جب اللہ رب العالمین آواز لگاتے ہیں تمام فرشتے اللہ کی آواز سے خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا قال ربک، تمہارے رب نے کیا کہا؟ پھر کہتے ہیں یقول الحق، رب جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا جبرائیل ان احب فلان، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں شہر میں میرے فلاں جگہ پہ میرا بندہ رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان اور رولانی مخلوق جو تم لوگ ہو، تم لوگ بھی اس شخص سے محبت کرو. اور اس شخص سے تمام آسمانی فرشتے جو ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ محبت صرف کرتے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی دیتے ہیں کہ تم جا کر دنیا والوں سے بھی کہہ دے. وہ جا کر کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو ان احب فلانا، بے شک اللہ رب العالمین فلاں بندے کو محبت کرتا ہے. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور تمام جتنے بھی فرشتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور یہی نہیں، صحیح جامع کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی دیتے ہیں اللہ رب العالمین، جاؤ اور دنیا میں جا کر تم یہ کہو. دنیا میں جو وہ آ کر لوگوں کی زبانوں پہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت اخلاق مند ہے، فلاں شخص بہت متقی پرہیزگار ہے، وہ تہجد کا پابند ہے، فلاں شخص جو مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، فلاں شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے. یہ جتنی خوبیاں جو انسان کی کسی کے بیان کی جاتی ہے وہ دراصل انسان نہیں کہتے بلکہ فرشتے اس کی زبان پہ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین دنیا میں اس کی تعریف کرواتے ہیں. اور یہی چیز عورتوں کے ساتھ بھی ہے کہ ان سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں میری بندی ایسی، تو لوگ عورتیں اس کے بارے میں تذکرہ کرتی ہے کہ فلاں بہت تہجد گزار ہے، بہت قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، بہت اپنے آپ کو پردے میں رکھنے والی ہے. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو جس اس کے اپوزٹ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے درمیان اس کی ہر ایک عیب کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں انسان بہت بد اخلاق ہے، لوگوں کے معاملات اس کے ساتھ صحیح نہیں، وہ انسان بہت گرا ہوا ہے، وہ انسان ذلیل ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں دراصل فرشتوں کی زبان ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں. یہ محبوب بننے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں سے محبت کرنا ہوگا جس کے ذریعے سے ہم اپنے نبی کی اتباع کریں اور اس نبی کی اتباع کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سب سے پہلی کسی محبت کی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت. قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ سن لو، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں اپنے معبودان باطلہ سے وہ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور جان لو کہ ایمان والوں کے دل لبریز ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے محبت سے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ایمان والوں کی محبت کو اللہ نے سب سے زیادہ بیان کیا کہ ایمان والوں کی محبت وہ باطل لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول سے. اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک کہ وہ مجھے اپنے اولاد، اپنے والد، اپنے اولاد، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. تم مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان تو ہو سکتے ہو لیکن ایمان تمہارے اندر نہیں ہو سکتا. دوسری محبت جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے یہ دین اسلام سے محبت. کیوں دین اسلام سے محبت؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین اسلام ہمارے لیے دستور ہے، ہمارا آئین ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یہ نعمت ہے جو اللہ نے ہم پر پوری کی. ہم اس دین اسلام سے محبت کرتے ہیں. شریعت جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے.
اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت اور دین اسلام سے محبت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے یہ فرما دیا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ کلمات وہ 3 پڑھتا ہے، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کہتے ہیں اسے 5 انعام اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ غفر لہ ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، اگر وہ کسی ظالم بادشاہ کے ظلم سے خوف کھا رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بادشاہ، ظالم بادشاہ سے اسے حفاظت دیں گے۔ تیسرا انعام کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ہر اذان کے بعد، اذان ختم ہونے کے بعد، اذان کی درود پڑھنے کے بعد جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن میں اس کا سفارش کروں گا۔ چوتھا انعام، انا آخذک بیدی انا زعیم، اللہ کا رسول کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور پانچواں انعام، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اتنی نعمت دیں گے، اتنی نعمت دیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص کہے گا رضیت یا رب، میں راضی ہو گیا تجھ سے اے رب، راضی ہو گیا۔ کون؟ جو شخص یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ اس کلمے کو صبح اور شام 3 مرتبہ جو پڑھتا ہے، اذان کے بعد پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے کتنے انعام دیتے ہیں۔ تیسری محبت ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے ایمان سے محبت۔ صرف دعویٰ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمیں ان ایمان سے یعنی عمل سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں نمازوں سے محبت ہونی چاہیے، روزوں سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں ہر نیکی سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں وَحَبَّ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں پہ تم ایمان سے محبت کرو۔ وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْفُسْقَ، اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا ہے تمہارے نزدیک کفر کو، برائی کو، ہر طرح کی معاصی کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تو ہمیں برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے، نیکیوں سے محبت ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ ہمارے رب نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ چوتھی محبت، ہم اور آپ کن سے محبت کرے؟ ان محبت کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بن سکتے ہیں، اپنے نبی کی اطاعت۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہم تمام اتباع جو کریں گے اپنے نبی کی تو ہمیں وہ مقام و مرتبہ ملے گا۔ چوتھی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے طرف سے ایک بلانے والا فرشتہ آئے گا، میں اس کا جواب دوں گا، میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد میرے اہل بیت، میرے یعنی کہ میرے بیویاں، ازواج مطہرات، اللہ کے رسول کی اولاد، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس سے بہت سارے مسائل جو مردوں کے تعلق سے ہے وہ کس سے پتہ چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، کتنے لمبے قیام کرتے تھے، کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، آپ کیسے راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، یہ تمام مسائل کا علم ہمیں ازواج مطہرات سے ملا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد میرے اہل بیت سے تم خیال کرنا، اس کی حفاظت کرا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذکروا اللہ، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرنا، وَأَهْلِ بَيْتِي، میرے گھر والوں سے تم محبت کرنا، میرے اہل بیت سے۔ ہم اللہ کے رسول کے اہل بیت، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے اولاد، اللہ کے رسول کے اولاد، جبکہ اللہ کے رسول کے بیویاں اور ان کے بچے تمام یہ اہل بیت میں سے، ہمیں ہر ایک سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا، کیونکہ بہت سارے مسائل ہمیں اس سے سیکھنے کو ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کس قدر اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ پانچویں محبت، اور ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، وہ ہستیاں جس کو قرآن کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الراشدون، جو رشد و ہدایت کے مالک ہے، اولئک هم الحزب اللہ، یہی لوگ
اللہ کے جماعت ہے، اللہ کے گروہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ صحابہ اکرام قرآن میں جن کو بھی مخاطب کیا گیا، سب سے پہلے جن کے بارے میں کہا گیا کہ تم کامیاب ہو، تم رشد ہدایت کے مالک ہو، تم فلاح پانے والے ہو، یہ تمام صحابہ اکرام تھے۔ ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمان جاری کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا کہ ہم نے اس سے راضی ہو گئے، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جس کے تعلق سے کہ من احب ابا بکر فقد اقامت الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے اپنے دین کو قائم کیا۔ من احب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے حضرت عمر فاروق سے محبت کی فقط عزی السبیل، اس نے اپنے راستے کو روشن کیا۔ جس نے عثمان سے محبت کی اس نے اپنے جو چراغوں کو روشن کیا۔ اور من حب علی، جس نے علی سے محبت کی فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے دین کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور یہ بھی کہہ دیا من حسن قال صحابتی فقط بری من النفاق، جو تمام صحابہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ تمام صحابہ نیک اور میں ان سے راضی ہوں، وہ انسان پوری طرح سے نفاق سے پاک ہے، اس پوری طرح سے پاک ہے اللہ رب العالمین، کیونکہ ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے ذریعے سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دین اسلام پہ آج عمل کر رہے، ان کی قربانیاں اور ان کے نزدیک اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑی تھی، اور اسی محبت وہ کسی سے نہیں کرتے تھے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ آج اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ہماری محبت، جیسے معاذ بن جبل کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ایک تابعی نے ان سے کہا کہ قسم اللہ کی، اگر ہم اللہ کے رسول اگر ہمارے درمیان ہوتے، مبعوث ہوتے، ہم اللہ کے رسول کو دیکھتے، قسم اللہ کی اپنے کاندھوں میں بیٹھا کے ہم اللہ کے رسول کو گھماتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ چلنے نہیں دیتے۔ معاذ بن جبل کہتے قسم اللہ کی یہ جان لو، اس ہستی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ ثواب ہوتا تو صحابہ اس سے پیچھے نہیں ہوتے۔ تم صحابہ سے نہیں زیادہ محبت کر سکتے ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے صحابہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو آج کے جو لوگ یہ دعوے دار جو کر رہے ہیں وہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی محبت کے جو مراتب ہے صحابہ نے اس چیز کو پوری طرح سے کر دکھا دیا۔ چھٹی محبت جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے وہ علماء، عالم دین، یہ عالم دین جو ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ، ہمیں آخرت کو بہتر بنانے کا سلیقہ، جنت جانے کے راستے، جہنم سے بچنے کے ہر ایک راستے کو ہم سے آگاہ کرتے ہیں۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے کہہ دیا کہ علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ تم اس کی محبت کرو، ان سے کیوں محبت کرو؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام مخلوق میں دو تم میں کا جو عابد عبادت گزار ہے اس کی نزدیک، یعنی کہ ایک عالم کا مرتبہ مقام اس عابد گزار میں جو عبادت گزار ہے، جو عبادت کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کے جو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پہ۔ عام انسانوں پہ چھوڑ دیجیے، جو انسان عبادت گزار جو پوری زندگی عبادت میں گزارتا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول نے دی، ایسے عبادت گزاروں پہ عالم کی فضیلت ایسا ہے جیسا کہ 14ویں رات کی چاند تمام ستاروں پہ۔ تو ہمیں علماء سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء جو چھوڑے علم، آج ان کے ذریعے سے ہمیں علم سیکھنے کو ملتا ہے۔ امام شافعی نے اسی لیے کہا کہ من احب لا يحب العالم لا خیر لہ، جو عالم سے محبت نہیں کرتا اس کے اندر کوئی خیر نام کی چیز نہیں۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کلام پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز کو آپ سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین جہاں اپنے کلمات کی یعنی کہ اپنی توحید کی گواہی دے رہی، شہد اللہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس چیز کی گواہی دے رہے اللہ رب العالمین، فرشتے اور اولو علم، علم والے اس چیز کی گواہی دے رہے۔ علامہ ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ اگر روئے زمین پہ فرشتوں کے بعد
سب سے معزز ہستی کوئی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کا نام ضرور لیتے. اللہ رب العالمین نے علماء کا لیا, یعنی روئے زمین پہ فرشتوں کے بعد سب سے معزز عزت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ علماء ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کا ذکر کیا. تو ہمیں ان عالم دین سے محبت ہونی چاہیے. آج پلیت زبانیں کھلتی ہے تو ان علماء کے خلاف جو بری بات کہتے ہیں ان کو, انہیں اپنے ایمان پہ سوچ رہنا چاہیے سوالیہ نشان کہ ہم کس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے. اسی طرح 7ویں محبت, ہمیں ان جگہوں سے محبت ہونی چاہیے جس جگہ کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بنایا. ہمیں خانہ کعبہ سے محبت, بیت اللہ سے محبت ہونی چاہیے. کیوں محبت ہونی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی دوسرے جگہ مسجد پہ اگر نماز پڑھتا ہے, اگر وہ نماز وہ خانہ کعبہ میں 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اسے 1,00,000 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, جو تقریباً 55 سال کی عبادت کا ثواب ہے. 55 سال جو انسان اپنے محلے کے مسجد میں جو نماز پڑھے گا, جو اسے ثواب ملے گا, خانہ کعبہ میں 1 وقت کی نماز پڑھنے کا وہ اجر و ثواب ہے. ہمیں خانہ کعبہ سے محبت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول نے اس سے محبت کی, اور وہ اس میں سے فضیلت اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے. تو ہمیں ان جگہوں سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں مسجد نبوی سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص میری مسجد میں اگر نماز پڑھتا ہے 1000 نمازوں کے سے بہتر ہے. 1000 نمازوں, جتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ جو شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے, اسے 1000 نمازوں سے زیادہ اسے اجر و ثواب ملتا ہے 1 وقت نماز پڑھنے کا. جو آپ 1000 وقت نماز کسی عام مسجد میں پڑھیں گے, اسے آپ مسجد نبوی میں پڑھنے کا آپ کو 1 وقت کا 1000 وقت سے زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمیں مسجد قباء سے محبت ہونی چاہیے. مسجد قباء کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر لبیتی, جو اپنے گھر سے پاکی حاصل کرتا, ثم اتا مسجد قباء, پھر مسجد قباء آتا, ثم صلی صلاتین, پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اسے 1 مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے. جو لوگ بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ مسجد قباء ایک بار جا کر ضرور نماز پڑھتے. انہیں چاہیے کہ ہر روز پڑھے, کیونکہ جب بھی انسان اپنے گھر سے وضو کر جاتا ہے, 1 وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے, 1 مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہمیں بیت المقدس سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ بیت المقدس میں 1 وقت کا نماز پڑھنے کا ثواب 500 وقت کی نماز ہم کسی میں پڑھیں گے تو اس وقت کا ہمیں وہ اجر و ثواب, ہمیں بیت المقدس میں 1 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہمارا قبلہ اول ہے, ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس سے محبت کرنی چاہیے. اسی طرح ہمیں عام مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے. احب بلاد اللہ مساجدها, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے. کیوں ہمیں مسجد سے محبت ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو 1 وقت کی نماز کا ہمیں 1 ثواب ملتا ہے, مسجد میں ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں 25 یا دوسری روایت میں 27 ہمیں اجر ملتا ہے. تو ہمیں عام مسجدوں سے بھی محبت ہونی چاہیے کیونکہ ان مسجدوں کی وہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا. اسی طرح ہمیں ان ایام, ان مہینوں سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں لیلۃ القدر سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہمیں اس لیلۃ القدر سے محبت ہونی چاہیے جو آج مغرب بعد سے یہ لیلۃ القدر کی رات شروع ہے. یہ لیلۃ القدر جو ایک انسان کو مل جائے اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 1000 مہینے, یہ اس سے بہتر کا لفظ ہے, خیرن کا لفظ ہے. نہ جانے کتنا اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دیں گے. 1000 تو آپ کا فکس ہے کہ 1000 مہینے کے عبادت, 83 سال 4 مہینے کے عبادت کا ثواب ملتا ہے. وہ شخص ہم میں جو آج یہ بھری محفل میں جن کی عمر 93 سال ہوگی, جو شخص 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا, 10 سال سے جو انسان نماز پڑھا ہوگا اور ابھی اس کی عمر 93 سال ہوگی, او اجر ہر ایک انسان لے سکتا ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات جو آج سے شروع ہوتی ہے, جو آج ہم مارکیٹوں میں, بازاروں میں, اپنی دکانوں کو سجانے میں اس لیلۃ القدر کو برباد کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ 365 رات میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے تو میں 365 رات جاگتا تاکہ مجھے وہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے. یہ بقرعید کے بعد سے پورے شروع
کب تک ہے؟ جب تک فجر طلوع نہ ہوتی ہے، یعنی فجر کی اذان ہونے تک یہ لیلۃ القدر. اس دن اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اس دن سورج کی گرمی جو ہے کم پڑ جاتی ہے. ہم لیلۃ القدر کی رات میں کیا پڑھے؟ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہ قرآن نازل ہونے کی رات ہے، قرآن کی جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، وہ دعا بھی اللہم انک العفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو ہم کثرت سے مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان تسبیحات کو پکڑ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھے. کیوں پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن دارمی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا جندکم، اپنے ڈھالوں کو لے لو. صحابہ یہ دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم اپنے ڈھالوں کو لے لیں، ابھی کوئی دشمن بھی نہیں ہے، کیوں ہم اپنے ڈھالوں کو لے لیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے اوپر لازم پکڑو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کلمات جو ہے کل قیامت کی جہنم سے تمہارے لیے ڈھال ہوں گے. جو انسان جتنا پڑھے گا اس کا ڈھال اتنا مضبوط ہوگا. اپنے ڈھال کو لازم پکڑو. یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، کثرت سے ہم اسے کلمات کو پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ وہ رات ہے جو انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے. کیا اگلے سال ہم میں سے نہ جانے کتنے کا موت کا فرمان لکھا جائے گا یہ لیلۃ القدر میں، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ بڑی مصیبت آنے والی وہ لکھی جائے گی، نہ جانے کتنے کی زندگی میں بڑا فائدہ یا اس کے کاروبار میں بہت اچھا فائدہ یا کسی کے اولاد، ہر کچھ اس رات میں لکھی جائے گی. اس سے پہلے ہم اپنے رب سے مانگ لیں، اپنے رب سے اس رات میں جاگ کر چھوڑ دے ہر ایک کام کو. آج ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا ہے کہ گھر کو پنکھا صاف کرنے میں، کھڑکی صاف کرنے میں، فریج صاف کرنے میں، ارے کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ اپنے رب کے سامنے جھکو. صحابیہ کا کیا حال تھا؟ صحابی جو عبادت کرتے تھے ایسی عبادت کرتے تھے جس عبادت کا اس کا ذرا سا بھی کہ اپنے آپ کو ہٹاتے نہیں تھے. ہمارے نبی نے کیوں کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو رو گے زیادہ ہنسو کے کم. کیوں؟ اللہ کے رسول سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول اس رات میں اپنے کمر کو کس لیتے تھے، یعنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ہر گارجین کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی جاگے، اپنے بیوی بال بچوں کو بھی جگائے. اگر دوپہر میں 1 گھنٹہ سونا ہو تو سو جائے، وہ بھی عبادت لکھی جائے گی کیونکہ ہمیں رات میں جاگنا ہے. وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو ہمیں پانا ہے، ہمیں اس لیے اس رات کی قدر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے محبت ہونی چاہیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جو قرآن جس میں نازل ہوا. ہمیں عشر ذی الحجہ کے دنوں سے محبت ہونی چاہیے. افضل الایام الدنیا ایام العشر، سب سے بہترین ایام جس میں اللہ رب العالمین کے عمل سب سے زیادہ پسند ہے یہ عشر ذی الحجہ کے دن ہے. ہمیں ان دنوں سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ 9ویں محبت جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے اپنے والدین سے محبت. اپنے والدین سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ پوچھا گیا ما حسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول میں سب سے اچھا سلوک کس سے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے ماں کے ساتھ. اپنے ماں کے ساتھ 3 مرتبہ فرمایا. آپ نے اپنے ماں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر ہم سلوک کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کروں. اور کس لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے میرا قلعہ ہوا. اللہ کے رسول دونوں زندہ ہے. جاؤ اس کی خدمت کرو، تمہیں اس کی خدمت کرنا جہاد اور ہجرت کرنے کا اجر و ثواب تمہیں اس کی خدمت کرنے سے مل جائے گا. آج کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی غیر گزرے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیوں یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا؟ باپ کی محبت پانے کے لیے، دولت نہیں. وہ باپ کی محبت پانے کے لیے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، کیونکہ باپ سب سے زیادہ محبت چھوٹے بیٹے سے کرتا تھا. ہم اسے اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ باپ کی محبت مل جائے. تم یوسف کے بھائی سے بھی غیر گزرے ہو جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، اس کی طرف دیکھتے میں ہو، گالی بکتے ہو. یہ کیا عشر ہوگا تمہارا جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ رب رضل والدی، کہ تمہارے رب کی خوشمندی، اللہ رب العالمین کی خوشی تمہارے رب کی خوشی میں، اور تمہارے والدین کی ناراضگی میں تمہارے یعنی اللہ کی ناراضگی میں تمہارے والدین کی ناراضگی ہے. اگر تم اپنے والدین کو ناراض کرتے ہو تو اپنے رب کو ناراض کرتے ہو. میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ. یہ ایک بار دنیا سے چلی گئی پھر ملے گی نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، جب تک وہ زندہ ہے اس کی خدمت کریں تاکہ اپنی جنت کو ہم پالیں.
اسی طرح 10ویں محبت ہمیں اور آپ کو جو کرنی چاہیے وہ کن سے محبت؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا زوجین کو آپس میں محبت کرنی چاہیے، میاں بیوی کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لم یرا متحابین مثل النکاح، کہ میں نے نہیں دیکھا کسی محبت کرنے والے کو جو نکاح سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمُ الْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ، کہ ہم نے اس کے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ میاں بیوی جب جوان ہوتے ہیں تو ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ ترس کھا کر محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم آپس میں محبت کریں میاں بیوی، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہم جتنے اپنے نبی کی اتباع کریں گے ہم اپنے رب کے محبوب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے۔ عبداللہ ابن عباس نے تو یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ جو شخص رب سے دور ہوتا ہے، دین اسلام سے دور ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی بال بچوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے نماز روزے سے دور ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی سب سے زیادہ نافرمان اور سب سے زیادہ اپنے بچوں کو کیئرلیس کرنے والی، چھوڑنے والی وہ عورت ہوتی جو اپنے رب کی نافرمان ہوتی ہے۔ وہ عورتیں، وہ مرد دیکھ لیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ اگر اللہ سے ہمارا تعلق اچھا ہوگا تو ہم اپنے بیوی بال بچوں سے بھی اچھا سلوک کریں گے۔ اسی طرح 10ویں محبت ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں برکت کر دیا جائے، وہ شخص اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ کے رسول نے مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بری موت سے مرے، اچانک موت، ایکسیڈنٹ کی موت یا اچانک کسی چیز میں دب کر اس سے بچنا چاہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو اور بڑھا دیا جائے، بہت برکت کر دیا جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ایک موبائل سے ہماری رشتہ داری بچی ہوئی ہے۔ آج چاند رات ہوئی نہیں، عید ہوئی نہیں کہ عید کی مبارکباد دے دیے، اپنی ذمہ داری ختم۔ ہم یاد کریں اپنے باپ داداؤں کے اس دور کو کہ وہ ہر ایک گھر میں جاتے تھے ملنے کے لیے۔ آپ کیوں آج ہم چھوٹ گئے؟ کیونکہ آج ہمارا حال اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے آج اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے چھوٹ گئے۔ تو آج ہم در در کے بھیک نہیں مانگیں گے، آج ہمارے کاروبار نہیں ڈوبیں گے کیونکہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق اپنے رشتہ داروں سے ہم ملنا شروع کر دے، اچھا سلوک کر دے، ہمارے رزقوں میں جو برکت ہوگی، عمر میں جو برکت ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج یہ چیز ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ ہمیں چاہیے 11ویں محبت، ہمیں اور آپ کو عام مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ عام مسلمان ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن ہے تو ایک مسلمان۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح میں یہ پسند کرتا ہوں، صحابہ آ کے اللہ کے رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول سے پوچھے صحابہ کہ میں جنت چاہتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا؟ اَیُحِبُّ الجنہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جنت چاہتے ہو؟ تو تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ تم جنت جاؤ، تمہارے لیے ہر ایک مسلمان کے بھائی کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ جنت جائے۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ آج ہمارے بیچ میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ آج صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں وہی بہتر ہے، ہم اس طرح کا کام جو اپنے آپ کو کرتے ہیں وہ چیز صحیح نہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عام مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم بھلائی کا حکم نہ دو گے اور برائی سے نہ روکے گے تو تم دعا بھی کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر اپنے رشتہ دار میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، کوئی بدعت کا کام دیکھتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس چیز کو روکیں، ہم اس چیز سے منع کریں۔ میرے بھائیو، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے قسمیں ہم محبت کی جنہوں ہم سے محبت ان سے کر کر ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ ایک آخری قسم کی تھوڑی سی جھلک ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے تھے، وہ عشق جو محبت کا نواں حصہ ہے۔ یہ عشق جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، میں آپ سے، یہاں حفاظ کرام بھی موجود ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے کلام پاک میں کہیں بھی لفظ عشق کا استعمال ہوا ہے؟ پورے صحاح ستہ کو اٹھا کر دیکھیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، معطا، جتنا کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے، کیا کسی میں بھی عشق لفظ کا استعمال ہوا ہے؟ یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے۔ ماں ایک پاکیزہ لفظ ہے، بہن ایک پاکیزہ لفظ ہے، بیٹی ایک پاکیزہ لفظ ہے۔
کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم اپنی ماں سے عشق کرتے ہیں، اپنی بہن سے عشق کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے عشق کرتے ہیں، تو تم اللہ کے رسول جو سرور کائنات ہے آج تم کہتے ہو اس کے لیے کہ ہم عاشق رسول ہے؟ کیا 1,44,000 صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول کو کہا کہ ہم عاشق رسول ہے؟ صحابہ نے کہا ہم متبع رسول ہیں، ہم اتباع رسول کرنے والے ہیں، ہم رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں، ہم محب رسول ہیں، عاشق رسول نہیں ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے دل فیک عاشق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ اس طرح کھڑواڑ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جب نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب اللہ کے رسول کی سنت آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ کون سی سنت پہ تم عمل کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نے ڈھول تاسے نکال کر کبھی نکالے ہیں؟ آج ان ڈھول تاسوں کے ساتھ تم دین اسلام کا پرچار کرو، جس نبی نے اس گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے آئے، آج تم اسے سمجھتے ہو کہ سب سے بہتر ہے؟ کس اسلام پہ تم جی رہے ہو؟ کیا کسی صحابہ نے اپنے آپ کو کبھی کہا کہ ہم عاشق رسول ہے؟ عبداللہ ابن عباس جب حج کے لیے گئے تو عرفات کے میدان میں ایک شخص کو دیکھا، جو وہ شخص سوکھ کر چوجا ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس پوچھتے کیا ہوا اسے؟ بولے اسے عشق ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پورا عرفات کے میدان میں عبداللہ ابن عباس کو صرف یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من العشق، اے اللہ میں عشق سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عشق ایک بگڑی محبت ہے جو پاکیزہ لوگ نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ چیز نہیں بہتر ہے۔ اللہ کے رب العالمین نے جب اپنے کلام پاک میں کہہ دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میرے نبی کی اتباع کرو۔ اور اسی کے اشعار میں کیا خوب کھینچا ہے علامہ اقبال میں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہیں۔ تم کیا سوچتے ہو اگر تم محمد سے وفا کرو گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تیرے، ہم تم سے محبت کریں گے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کے ہر چیز تمہارے قدموں میں دے دیں گے۔ کر کے تو دیکھیں محبت اصل میں وہ ہے کہ جو جتنا اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اتنا اللہ کا محبوب ہے۔ ہم اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے محبوب ہیں، تو ہم یہ دیکھیں صبح سے اٹھ کر شام تک ہم کتنی سنتوں کا عمل کرتے ہیں۔ کہ سونے کے اٹھ کر دعا ہے، جو باتھ روم جانے کی دعا ہے، چپل اللہ کے رسول کس طرح پہنتے تھے، دائیں پاؤں میں پہنتے تھے، پہلے بائیں سے کھولتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، گھر سے نکلنے کی دعا، یہ جتنی بھی سنتوں پہ ہم عمل کریں گے ہم اپنے رب کے اتنے محبوب ہوں گے، اللہ رب العالمین کی اتنی رحمتیں ہم پہ نازل ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پہ اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ اے اللہ اپنی نبی سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نبی کی تمام سنتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے اللہ ہم تیرے سامنے جو نماز پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کے، رمضان کے روزے کے، اللہ تمام کہ تو یہ عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ اے اللہ ہم سے جو بھی خطا ہوئی ہے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے، اس ثواب سے محروم ہے، اے اللہ اس کی نیت کے بنا پر اللہ اسے بھی اس کے اجر و ثواب سے تو نواز۔ اللہ اے اللہ ہمارے باقی بچے دنوں میں اور اچھے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے اللہ ہمیں یہ لیلۃ القدر پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم اس رات کو نہیں پا سکتے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کریں۔ اللہ اے اللہ جہاں جو لوگ بھی اس دنیا سے وفات پا چکے اے اللہ اس کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اللہ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔